آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں بیلیوسٹون میں لوگ آج بھی ایک ایسے شخص کو یاد کرتے ہیں جس نے دن دہاڑے $36 لاکھ کا ڈاکہ ڈالا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نہ تو اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور نہ ہی چہرے پر نقاب۔ اس کارروائی کے بعد وہ کھلے عام گھومتا رہا، لیکن پولیس اس کا بال بھی باقاعدہ نہ کر سکی کیونکہ اس نے یہ ساری لوٹ مار بالکل قانونی طریقے سے کی تھی۔ اس شخص کا نام تھا بارنی کرلی، ایک مسٹیریس اور شاطر گیمبلر، اتنا شاطر کہ کھلاڑیوں کے کھلاڑی اور بوکیز اس کا نام سنتے ہی جوا بند کر دیتے تھے۔ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم کی کمزوریوں کو نہ صرف ڈھونڈا بلکہ ان کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ یہ 1975 کی وہ حیرت انگیز داستان ہے جسے دنیا آج یلو سیم بیٹنگ کرو کے نام سے جانتی ہے۔ زم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے۔ ناظرین، 26 جون 1975 ڈبلن سے 26 کلومیٹر دور بیلیوسٹون نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی۔ ریس کورس میں کافی رونق لگی تھی۔ ریس شروع ہونے کی تیاریاں چل رہی تھی، لوگ مختلف گھوڑوں پر پیسے لگا رہے تھے اور بوکیز اپنی جگہ سنبھال رہے تھے، مگر بارنی کرلی وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ریس کورس کے اندر ہی کانٹے دار جالیوں میں چھپا ہوا ریس شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چھپنے کی وجہ وہاں موجود بوکیز تھے، جن کو اگر پتہ چل گیا کہ بارنی بھی وہاں آیا ہے یا اس کا گھوڑا ریس میں دوڑے گا تو وہ فوراً الرٹ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جوا بند بھی کر دیں گے۔ اس وقت گیمبلنگ انڈسٹری میں بارنی کا نام کافی بدنام تھا۔ بارنی جس بھی ریس میں شرکت کرتا تھا یا صرف گراؤنڈ پر نظر بھی آ جاتا، بوکیز سمجھ جاتے تھے کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ لیکن جو چال وہ اس دن چلنے جا رہا تھا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک چال تھی۔ بارنی کرلی ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے سگے باپ تک کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے والد چارلی کرلی گرے ہاؤنڈز کتے ٹرین کرتے تھے اور ان کی ریس کروا کر جوا کھیلتے تھے۔ وہ ریس کے آخری مومنٹ پر اپنے سب سے سست کتے کو ڈرگز دے کر اسے تیز بھاگنے پر مجبور کرتے اور سارے پیسے اسی پر لگا دیتے تھے۔ ایسے وہ بوکیز کو دھوکہ دے کر اچھا خاصا پیسہ بنا لیتے۔ اپنے باپ کی اس حرکت کے بارے میں بارنی کو اچھی طرح معلوم تھا۔ ایک دن جب وہ 15 سال کا بچہ تھا، چارلی نے اسے کتے کو دوائی سے بھرا گوشت دینے کا کہا، لیکن بارنی نے جان بوجھ کر وہ گوشت کتے کو نہیں دیا۔ اگلے دن ریس میں وہ کتا ہار گیا۔ چارلی کو ہوا ٹھیک ٹھاک نقصان، پر ایک شخص اس میں بہت خوش تھا، وہ تھا بارنی۔ بارنی نے چپکے سے دوسرے کتے کو دوائی والا گوشت کھلا دیا اور اسی پر پیسے لگا دیے۔ اپنے باپ کو دھوکہ دے کر پہلی بار بارنی نے 12 پاؤنڈز کمائے، جو کہ آج کے $500 بنتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے جوئے کی شروعات ہی اپنے باپ کو دھوکہ دے کر کی ہو، وہ باقی دنیا کا کیا حال کرنے والا تھا، اس کا اندازہ آپ کو تھوڑی ہی دیر میں ہو جائے گا۔ بیٹنگ میں ایک جوا کھیلنے والا ہوتا ہے جو گھوڑوں پر پیسہ لگاتا ہے، اور اگر اس کا گھوڑا جیت گیا تو پیسہ ڈبل، ٹرپل یا جو بھی ریٹ ہوتا ہے۔ یہ ریٹ سیٹ کرنے والا ہوتا ہے بوکی، جو یہ ریٹ طے کرتا ہے کہ کون سے گھوڑے پر کتنے ٹائمز زیادہ پیسے ملیں گے۔ اگر گھوڑا سست ہوتا ہے تو اس کے جیتنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، تو اس کا ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ 1 to 20 یعنی $1 لگاؤ اور اس کے جیتنے پر $20 لے جا۔ اسی طرح جس گھوڑے کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کا ریٹ سب سے کم ہوتا ہے، کیونکہ سبھی اس پر پیسے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پیسے وہ کماتا ہے جس نے سب سے سست گھوڑے پر پیسے لگائے ہوں اور اس کا گھوڑا جیت بھی جائے۔ 20 ٹائمز کمائی۔ چارلی نے ساری زندگی اپنے سست گرے ہاؤنڈز کو میڈیسنز کے ذریعے چست کیا اور اپنے چست کتے کو سست۔ ایسے وہ بوکیز کو دھوکہ دیتا تھا، اور کیونکہ اس وقت بیٹنگ لیگل نہیں تھی تو رولز بھی کچھ خاص نہیں تھے۔ 1956 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے چارلی کو ناک تک قرضوں میں ڈبو دیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے سست کتے کو ڈرگز دی اور سارے پیسے اس پر لگا دیے، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میڈیسن کا غلط اثر ہونے کی وجہ سے نہ صرف وہ کتا ہار گیا بلکہ گرنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ اس وقت بارنی 16 سال کا تھا اور اپنے باپ کی ہار کو دل پر لے لیا۔ اس ایک ہار نے پورے خاندان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔
بارنی کو اسکول چھوڑ کر فیکٹری میں مزدوری کرنی پڑی تاکہ اپنے باپ کے قرضے ادا کرنے میں اس کا سہارا بن سکے۔ اگلے 18 مہینوں تک دونوں نے دن رات محنت کی اور جو کچھ کمایا وہ سارا کا سارا بوکیز کو واپس کرنے میں خرچ ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بارنی نے جوئے کے خطرناک اور تاریک پہلو کو بہت قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد بارنی نے اپنی زندگی میں بہت سے کام کیے لیکن ہر جگہ اسے صرف نقصان ہی ہوا۔ کبھی بیٹنگ شاپ کھولی تو کبھی پب، میوزک مینجمنٹ میں بھی قدم رکھا لیکن وہاں بھی بات نہیں بنی، یہاں تک کہ اس نے اسمگلنگ بھی شروع کر دی۔ وہ کراس بارڈر جلٹ کے بلیڈز اسمگل کرنے لگا لیکن ایک دن بارڈر پر جنگ چھڑ گئی اور گولیوں کی آواز نے بارنی کو خوفزدہ کر دیا۔ اس کا دل ہمیشہ ہارس ریسنگ اور جوئے میں اٹکا رہتا تھا۔ آخرکار اس نے گیمبلنگ کی پروفیشنل دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ بے شک اپنے باپ کو دھوکہ دے کر ہی صحیح لیکن اس نے اپنی پہلی کمائی یہیں سے کی تھی۔ 1975 تک اس نے گیمبلنگ کی دنیا میں خوب لوٹ مار مچائی۔ کئی بار اس کی ٹرکس کام کر جاتی تھیں، کبھی وہ قرضوں تلے ڈوب جاتا تھا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بوکیز اب بارنی کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے تھے، اسے گیم نہیں کھیلنے دیتے تھے یا پھر جن گولوں پر سب سے زیادہ ریٹ ہوتا تھا وہ ریٹ فوراً گرا دیتے تھے۔ اس بار بارنی 12,000 پاؤنڈز کے قرضے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کا اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ یہیں پر اس کے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا نے جنم لیا۔ بارنی نے اپنے ایک پرانے دوست سے رابطہ کیا اور اس سے ایک ایسا کوڑا مانگا جس کا ریکارڈ کافی خراب ہو۔ اس کوڑے کا نام یلو سیم رکھا گیا جو کہ بارنی کے باپ کا نک نیم ہوا کرتا تھا۔ اس کوڑے کا ریکارڈ حد سے زیادہ خراب تھا۔ پچھلی 9 ریسز میں اس نے 8ویں سے بھی بری پوزیشن حاصل کی تھی۔ بارنی نے ایک انتہائی چالاک اسٹریٹجی اپنائی۔ اس نے گھوڑے کو جان بوجھ کر ایسی زمین اور ایسی ریسز میں دوڑایا جو اس کے مزاج کے خلاف ہوں۔ اس سے یلو سیم کی آفیشل ریٹنگ مزید کم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ہینڈی کیپ ریسنگ کے لیے ایلیجبل ہو گیا، جبکہ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ یلو سیم سخت زمین پر تیز دوڑنے والا گھوڑا تھا۔ بارنی نے یلو سیم کو انڈر ہینڈی کیپ کروایا تاکہ جب اصل ریس آئے تو وہ تیز دوڑ سکے۔ اس نے 26 جون 1975 کو بیلیوز ٹاؤن ریس کورس میں ہونے والی ایک نیشنل ریس کا انتخاب کیا۔ یہ ایک ہینڈی کیپ ریس تھی، ماؤنٹ ہینوور ہینڈی کیپ ہرڈل، پر ابھی تک اس نے جو کچھ کیا وہ اس کی پلاننگ کا صرف ایک حصہ تھا۔ بیلیوز ٹاؤن ٹریک کو چننے کی بھی ایک خاص وجہ تھی، وہاں کمیونیکیشن کے لیے صرف ایک ہی فون بوتھ لگا تھا۔ اس دور میں جب بھی کوئی ریس ہوتی تھی تو کئی گھنٹوں پہلے سے ملک بھر میں بیٹنگ شاپس پر لوگ اپنی پسند کے گھوڑوں پر پیسے لگانا شروع کر دیتے تھے۔ بیٹنگ شاپس والے بوکیز کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے تھے، جس گھوڑے پر زیادہ پیسے لگ جاتے شاپس والے بوکیز کو بتا کر اس گھوڑے کا ریٹ کم کر دیتے تھے، پر رول یہ تھا کہ ایک بار ریس شروع ہو گئی تو ریٹ لاک کر دیا جائے گا۔ بارنی نے سوچا کہ اگر وہ آخری مومنٹ پہ بیلیوز ٹاؤن ریس کورس کی اکلوتی فون لائن کو کسی طرح بلاک کر دے تو وہاں بوکیز کا رابطہ بیٹنگ شاپس والوں سے ٹوٹ جائے گا اور یلو سیم کا ریٹ آخری وقت تک 1-20 ہی رہے گا۔ پر یہ کام کچھ ایسے کرنا تھا کہ کسی کو بھی شک نہ ہو، بوکیز کو بانک بھی پڑ گئی تو وہ سب گولوں کے ریٹ گرا دیں گے۔ اس پلان کی کامیابی تب ممکن ہوگی جب بارنی کے بھروسے مند دوست اس کا ساتھ دیں گے۔ اس نے پورے آئی لینڈ میں 300 لوگوں کو چنا جو آخری وقت میں جا کر یلو سیم پر پیسے لگائیں گے۔ اس کے لیے بارنی نے ان کو 50 سے 300 پاؤنڈز تک کا کیش انویلپ دیا تھا۔ اس پلاننگ کے لیے بارنی نے 15,000 پاؤنڈز جمع کیے تھے جو اس وقت اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی۔ اگر یہ پلان ناکام ہو گیا تو وہ نہ صرف تباہ ہو جائے گا بلکہ قرضے کے بوجھ تلے اسے جیل تک جانا پڑ سکتا تھا۔ اب آیا ریس والا دن۔ کئی گھنٹوں پہلے سے ہی بیٹنگ شاپس پر جوا شروع ہو گیا۔ جیسا کہ امید کی گئی تھی، یلو سیم پر سب سے زیادہ ریٹ تھا کیونکہ اس کی آفیشل ریٹنگ ہی کافی کمزور تھی۔ ریس شروع ہونے کے آخری 25 منٹ پہلے بینی نامی شخص بیلیوز ٹاؤن ریس کورس کے پبلک فون بوتھ میں پہنچا۔ یہ بارنی کا ایک قابل اعتماد دوست تھا اور اسی کو ہی پبلک فون بوتھ پر قبضہ کرنا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور جان بوجھ کر زارو قطار رونا شروع ہو گیا۔
کچھ دیر تک لائن میں کھڑے لوگوں نے برداشت کیا، لیکن اس نے کہا کہ اس کی خالہ بیمار ہے اور موت کے بستر پر پڑی ہے۔ میرا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ اس کے دکھ میں شریک ہو گئے، لیکن اسی لائن میں کھڑے بکیز کو بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ اسے بارنی نے کچھ انسٹرکشنز دے رکھی تھی کہ اگر کوئی زبردستی تم سے فون لینے کی کوشش کرے تو بے شک غصے سے فون کو ہی توڑ دینا، پر کسی بھی صورت کسی اور کو وہاں سے فون نہ کرنے دینا۔ 25 منٹوں تک بینی اپنی بیمار خالہ سے بات کرتا رہا اور روتا رہا۔ جیسے ہی ریس شروع ہوئی، بینی نے ریسیور رکھا اور روتا ہوا باہر نکلا اور فوراً کہیں غائب ہو گیا۔ اسی دوران بارنی کے لوگ جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے یلو سیم پر پیسے لگا دیے۔ یلو سیم کا ریٹ £1.20 ہی رہا اور ریس شروع ہوتے ہی لاک ہو گیا۔ بیٹنگ مینیجرز نے فوراً ٹریک پر کال کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کا ریٹ کم کیا جا سکے، لیکن انہیں ہر بار فون بزی ہی ملا۔ ٹریک پر بکیز کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا طوفان آ چکا ہے۔ اس وقت بارنی خود ریس کورس میں موجود تھا، لیکن وہ بکیز کی نظروں سے بچنے کے لیے جاریوں میں چھپ کر پائنوکولرز کی مدد سے ریس دیکھ رہا تھا۔ جب ریس شروع ہوئی تو یلو سیم نے اپنے جوکی کے ساتھ حیرت انگیز رفتار دکھائی۔ سلور روڈ جیسا فیورٹ گھوڑا بھی اس کے سامنے ناکام نظر آیا۔ یلو سیم نے 13 ہرڈلز بڑی آسانی سے پار کی اور 2.5 میٹر کی لینتھ سے ریس جیت لی۔ جب ریس ختم ہوئی اور بکیز کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہاں کافی ہنگامہ آرائی ہوئی۔ وہ بینی کو ڈھونڈ کر لائے جس نے فون بوتھ پر قبضہ کر رکھا تھا، لیکن اس نے کہا کہ معجزہ ہو گیا، میری خالہ اب بہتر ہے، اور اس نے بارنی کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ اب باری تھی بکیز کی بارنی کو پیسے دینے کی۔ اس گیم میں بارنی کی ٹوٹل انویسٹمنٹ £15,000 تھی، جس کا اسے 20 ٹائمز زیادہ ملا تھا، یعنی £3 لاکھ، جو آج کے دور میں $35 لاکھ بنتے ہیں۔ بکیز نے غصے میں یہ پیسے ایک پاؤنڈ کے نوٹس میں ادا کیے، جن کی ٹوٹل 108 بوریاں بنتی تھی۔ یہ کوئی پورے آئرلینڈ اور UK میں ہیڈ لائنز بن گیا۔ بارنی کرلی راتوں رات ایک لیجنڈ بن گیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے کوئی بھی قانون نہیں توڑا تھا، اس نے صرف سسٹم کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ اس واقعے کے بعد بکیز نے اپنے رولز بدل دیے اور بڑی بیٹس کے لیے کم سے کم 30 منٹ کا ٹائم فریم لازمی کر دیا۔ بارنی کرلی نے 1975 کے بعد کئی چھوٹے بڑے گیمبلز کیے، لیکن 2010 اور 2014 کے کو نے ثابت کیا کہ اس کا دماغ 70 سال کی عمر میں بھی اتنا ہی تیز چلتا تھا۔ بارنی کرلی 23 مئی 2021 کو 81 سال کی عمر میں کینسر سے لڑتے ہوئے چل بسے۔ ان کی موت پر ہارس ریسنگ کی دنیا نے انہیں جینیس اور رابن ہوڈ آف ریسنگ کے طور پر ٹریبیوٹ پیش کیا، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص تھے جو ایک طرف سسٹم کو لوٹنے کا ہنر جانتے تھے اور دوسری طرف وہی پیسہ غریبوں پر خرچ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے۔